اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول جو چیز ادا کرتی ہے عبادتوں میں، وہ ہے کہ ایک انسان تقوی اختیار کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان دعا کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ دو بہت ہی اہم چیز ہے جس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقوی کے لیے کہ ایک انسان متقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے پورے 12 مہینوں میں ایک پورے مہینے کو خاص کر دیا، اور اس مہینے کا مقصد ہی یہ بتایا کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو تقوی کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ متقین ہی پسند ہے، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آخر تقوی کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے نا تو لفظ ڈر کے لیے، ڈر کے الفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے۔ جہاں ڈر کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہیں ڈر کے لیے خشیہ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وہیں ڈر کے لیے واجفہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ ہم لوگ اس کا کچھ انالیسس کریں گے کہ آخر وہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ جیسے تقوی کے لیے یعنی ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے رہبہ۔ رہبہ ایسے ڈر کو کہتے ہیں یا ایسے خوف کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں ڈر ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے، شوہر کو بیوی کے لیے ہوتا ہے، بچوں کو ماں باپ کے لیے ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے ٹیچرز کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا حرکت نہ کریں۔ یہ ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے یا فلاں کوئی جو ہے ناراض ہو جائے۔ ایسے ڈر کو کیا کہتے ہیں؟ رہبہ کہتے ہیں۔ دوسرا ڈر ہے اشفق۔ اشفق ایسا ڈر یا خوف جس کے ذریعے ہم اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ یار مجھے کچھ اچھے سٹینڈرڈ لانے ہوں گے، مجھے اچھی جاب چاہیے، مجھے بزنس اچھا کرنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میرے حالات تنگ سے تنگ دست ہو جائے۔ تو یہ جو ڈر اپنے بارے میں انسان اپنی فکر مندی جس کے لیے ظاہر کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشفق کہتے ہیں اس ڈر کو۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور لفظ کا استعمال، اس کو آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے کہ اللہ کا خشیت اختیار کرو، خشیہ۔ اب خشیہ کس ڈر کو کہتے ہیں؟ خشیہ ایسے ڈر یا ایسے خوف کو کہتے ہیں جو آپ کی ذات سے بہت بڑا ہے، یعنی آپ کی ذات سے، آپ کے سیلف سے بھی جس کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس ذات کا، اس ایسے ڈر کو خشیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی ذات کو پسند ہے نیند، آپ کو نیند بہت پیاری ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک ایسی ذات کا ڈر ہے جو آپ کی نیند سے بھی اور آپ کی ذات سے بڑا ہے، تو آپ اس کے لیے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اللہ کی خشیت اختیار کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ڈر کے لیے، را کہتے ہیں ایسا خوف جو بہت ہی کم اوقات رہتا ہے۔ اور قرآن میں مثال ہے اس ڈر کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کھانا پیش کیا تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا، کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا، ڈر کے کہ یہ کون لوگ ہیں آخر۔ تو بہت کم اوقات کا ڈر تھا۔ ہمارے زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اچانک کسی سے ڈرتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، نارملائز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ڈر کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس لفظ استعمال کیا گیا، را کہا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے واجفہ۔ آپ نے یہ آیت بارہا سنی ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ، کہ اس دن بہت سارے دل جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ واجفہ کیا ہے؟ ایسا ڈر یا خوف جو فیصلے کے وقت ہوتا ہے۔ ہمارے نارمل زندگی میں بھی ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کورٹ میں ہے، عدالت میں ہے، جج فیصلہ سنانے والا ہو، اس وقت اس کے دل میں جو ڈر آتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ واجفہ کہیں گے۔ رزلٹ سے پہلے کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ واجفہ کہیں گے۔ آپ نے کوئی ٹرم دیا، ایگزام دیا کمپٹیٹیو کا، آپ کا رزلٹ آنے کو ہے، اس وقت جو آپ کے دل میں جو ڈر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واجفہ، جو فیصلے کے وقت سے پہلے آتا ہے۔ وہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے جو تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، اس کو کہتے ہیں ایسا ڈر یا ایسا خوف جو آپ کو بدلنے پر مجبور کر دے، یہ تقویٰ ہے۔ آپ اس کو آپ ریلیٹ کریں رمضان کے ساتھ۔ رمضان سے پہلے ہمارے حالات بہت مختلف ہوتے ہیں، جیسے ہی رمضان ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے اندر جو ڈر آتا ہے، ہم جو نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے خود کو بچانے لگتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے پر ہم لوگ مجبور کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے تقویٰ پہ۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، تقویٰ کو عام زبان میں اگر کہا جائے تو وہ ایسا ڈر ہے، مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بائک چلا رہے ہیں، اچانک سے سامنے سے ایک کار آ جاتی ہے آپ کو دھکا دینے کے لیے، اس وقت جو آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے، کیسے بچنا، ہاتھ اٹھا لینا یا بائک ہینڈل موڑ دینا، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اپنی حالت کو بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر، یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ آپ ایک زندگی کی ایک طور پہ گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، آپ اپنے حالت کو بدلنے پر مجبور ہو رہے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔
بہت سارے اسکالرز ہیں، علماء نے تقوی کی تعریف کی. علماء کہتے ہیں کہ تقوی از دیٹ یو ایکٹ ان اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ہوپ ان ہز مرسی اپن اے لائٹ فرام ہم اینڈ ٹو لیو دا ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ آؤٹ آف فیئر آف ہم اپن اے لائٹ فرام ہم. اسلام یعنی تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، آپ کو تمام نافرمانی کے کام اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور ساتھی اور ایک بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، عبداللہ ابن مسعود ایکسپلین کرتے ہیں دا میننگ آف تقوی، تقوی کے معنی کو. وہ کہتے ہیں دا ریئل میننگ آف تقوی از فار اللہ از ٹو بی اوبیڈ. تقوی کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اینڈ ناٹ ڈس اوبیڈ، اور اس کی نافرمانی نہیں کی جائے. ریممبرڈ ایٹ آل ٹائمس، اور ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کو کبھی نہ بھولا جائے. اینڈ ٹو بی تھینکڈ، اور اس کی شکر گزاری کی جائے اور اس کے ناشکر گزار کبھی نہ بنا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ تقوی ہے. کیا کہا عبداللہ ابن مسعود نے؟ پہلی چیز کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اس کو کبھی نہ بھولا جائے، شکر گزار بندہ بنا جائے اور ناشکری سے بچا جائے.